رات کی خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ صوفیانہ سی خاموشی تھی جس میں دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہے۔ احمد اور مریم کی شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ رشتے کی ابتدا میں دونوں توڑے چکے تھے، لیکن اب دلوں کی دیواریں ٹوٹ رہی تھی۔ ریڈیو کی آواز جیسی کہانی سنا رہی تھی، شادی کے بعد کا رشتہ کاغذی نہیں ہوتا۔ یہ جسم اور روح کا وہ سنگم ہے جس میں سانسیں بھی ایک دوسرے کی امانت بن جاتی ہے۔ احمد بیڈ کے کنارے بیٹا مریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کڑی بال سنوار رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا اور بالوں کی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ مریم، احمد کی مدھم آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ وہ پلٹی، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک۔ جی احمد اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ مریم کا دل تیز ہونے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر بالوں سے کھیلنے لگی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے وقت یہیں رک جائے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مریم کی ہتھیلی نرم اور گرم تھی۔ وہ جھجکی لیکن پلکیں جھکا کر مسکرا دی۔ احمد آپ بھی نہ۔ احمد قریب آیا، اس کے بالوں کی خوشبو میں کھو گیا۔ اس کے کانوں کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ یہ آپ کہنے کی اجازت نہیں ہے، میں صرف تمہارا احمد ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مریم کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے ہلکا سا دوپٹہ سر پر کھینچنا چاہا، لیکن احمد نے آہستہ سے روک لیا۔ نہیں، آج مجھے اپنی بیوی کو ایسی ہی دیکھنا ہے جیسی وہ ہے۔ بغیر جھجک کے کمرے میں سانسیں گہری ہونے لگیں۔ فاصلہ ختم ہو رہا تھا۔ مریم کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن لبوں پر خاموشی تھی۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر ٹیبل پر رکھا اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے میں قید ہو گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ محبت اس طرح دل کو جکڑ لے گی، احمد نے مدھم لہجے میں کہا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد اتنی خوشی ملے گی۔ مریم نے پہلی بار کھل کر جواب دیا۔ احمد نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے رخسار کو چھوا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے رکتے جا رہے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھے۔ مریم کے نرم ہاتھ احمد کی انگلیوں میں الجھ رہے۔ کمرے میں مدھم روشنی اور دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ مریم نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائی، احمد کی آنکھوں میں ڈوب گئی۔ وہ نظر جس میں محبت بھی تھی اور تڑپ بھی۔ احمد نے اس کے لبوں کو چھوا۔ مریم کانپ اٹھی لیکن پیچھے نہ ہٹی، جیسے برسوں کی تشنگی اس پل میں مٹ رہی ہو۔ ان کی قربت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گئی۔ دو بدن ایک دوسرے کی حرارت میں گھلتے گئے۔ ہر لمس ایک نئی دنیا کی سیر کراتا رہا۔ احمد اور مریم ایک دوسرے میں سمیٹ گئے۔ رات گہری ہوتی گئی اور ان کی محبت اپنی انتہا کو چھوتی گئی۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کے احضار میں تھے۔ مریم احمد کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی اور احمد کی باہوں میں سکون کا جہاں تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئی صبح نے ایک نئے سفر کی ابتدا کی تھی۔ رات اپنی پوری گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ باہر صحن میں ہلکی ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر صرف 2 دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھیں۔ احمد بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنی بیوی کو تک رہا تھا۔ مریم ابھی شیشے کے سامنے کڑی بال سنوار رہی تھی۔ ریشمی لباس کی شکنیں، دوپٹے کا ڈھلک جانا اور گردن کے پاس لٹیں اس کی نزاکت کو اور بڑھا رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مریم نے آئینے میں اس کی پرجوش نظریں دیکھی تو دل کانپ سا گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ مریم، احمد نے دھیرے سے پکارا، جی۔ اس نے سرگوشی کی، جیسے آواز بھی جھجک رہی ہو۔
احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مریم کی سانس اٹک گئی۔ وہ پلٹی تو احمد کی نظریں اسے پی جانے لگی۔ اتنی حسین کیوں لگ رہی ہو آج؟ احمد نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مریم نے آنکھیں چرا لیں۔ آپ بھی نہ میں نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی توڑی اوپر کی تاکہ وہ آنکھوں میں دیکھے۔ کمرے کی خاموشی اب صرف سانسوں کی آواز سے بھری جا رہی تھی۔ مریم کی پلکیں کانپ رہی تھیں۔ احمد نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر احمد نے آہستہ سے اس کے رخسار کو چھوا اور لبوں پر ہلکی سرسراہٹ چھوڑ دی۔ مریم کے ہونٹ کانپ گئے، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت جانا، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ مریم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی اور وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ احمد نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ دونوں کے بدن کے بیچ کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ احمد کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی کلاہیوں تک پہنچی۔ مریم لرز اٹھی۔ اس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں جان۔ احمد نے کان کے قریب سرگوشی کی اور اس کی سانسیں مریم کی گردن کو چھونے لگیں۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ دو بدن ایک دوسرے کی حرارت میں پگھلنے لگے۔ لمحہ بہ لمحہ قربت بڑھتی گئی۔ ہر لمس ایک نیا احساس دے رہا تھا، ہر بوسہ ایک نئی تڑپ پیدا کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور سانسوں کا شور ایک دوسرے میں گھلتا جا رہا تھا۔ رات گزرنے لگی، دونوں ایک دوسرے کی باہنوں میں قید تھے۔ مریم کا سر احمد کے سینے پر تھا اور احمد کی باہنوں میں سکون کی دنیا۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنیں پردوں سے جھانکنے لگیں۔ مریم نے آنکھیں کھولی۔ احمد اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے احمد؟ احمد نے کہا۔ کیا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں ہر صبح ایسی ہی ہو، تم میری باہنوں میں اور یہ دنیا کہیں دور۔ مریم نے ہلکی شرارت سے کہا، لیکن کبھی کبھی ناراض بھی ہونا پڑے گا تاکہ منانے کے لیے بہانے بھی رہے۔ احمد ہنس پڑا۔ تم ناراض ہو جاؤ، میں ہر بار اپنی جان لگا کر مناؤں گا۔ وہ دونوں ہنس پڑے، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک حقیقت تھی۔ ان کی محبت کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ صبح کی کرنیں پردوں سے جھانک رہی تھی۔ مریم نے نیم وا آنکھوں سے احمد کو دیکھا جو اب بھی جاگ رہا تھا اور اپنی بیوی کو تک رہا تھا۔ ابھی تک سوئے نہیں آپ؟ مریم نے آہستگی سے کہا۔ احمد مسکرایا، اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا، جب سامنے اتنی حسین صورت ہو تو نیند کس کو آئے؟ مریم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی لیکن اس کے گالوں پر شرماہٹ کی لالی بھی پھیل گئی۔ وہ احمد کے سینے پر سر رکھ کر پھر آنکھیں بند کر گئی۔ احمد اس کی نرم انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ مریم، مجھے لگتا ہے میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ سب کچھ؟ مریم نے ہلکی سی آنکھ کھول کر پوچھا۔ ہاں، دنیا کی ہر خوشی، ہر سکون، ہر خواب۔ مریم نے سرگوشی میں کہا، لیکن کبھی کبھی خواب ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ احمد نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میری جان، اب یہ ڈر مت دکھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں یہ خواب کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ کمرے کی فضا پھر رونمائی ہو گئی۔ مریم نے اپنی پلکیں جھکا لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ احمد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی کمی نہیں۔ شام ہوئی تو دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ ہوا کے ساتھ جھولتے پھول، ہنسی مذاق کی آوازیں اور ان کی باتیں، سب کچھ جیسے فلمی سا لگ رہا تھا۔ احمد نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے شادی کے بعد پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تو کیسا لگا؟ مریم مسکرائی۔ جی ہاں، آپ کے چہرے پر اتنی حیرت تھی جیسے آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ خواب حقیقت بن گیا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم کی نظریں جھک گئیں، دوپٹہ شانوں پر سرک گیا۔
احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو کیا ہوتا؟ احمد نے دھیرے سے کہا، شاید آپ اداس رہتے۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ احمد نے قریب ہو کر سرگوشی کی، نہیں، میں ادھورا رہتا۔ یہ جملہ سنتی ہی مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، احمد کی روح کی سچائی ہے۔ رات کو کمرے میں پھر خاموشی تھی۔ مریم کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سفید روشنی اس کے چہرے کو اور حسین بنا رہی تھی۔ احمد پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو ڈال دیتا ہے۔ مریم چونک جاتی ہے۔ احمد، ہاں جان۔ احمد کی سانسیں اس کی گردن کو چھونے لگتی ہیں۔ مریم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ چھوڑے نا؟ کبھی نہیں، احمد نے کہا اور اس کے کانوں کے قریب بوسہ دیا۔ مریم کا دل کانپ اٹھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور احمد کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، وہ آنکھیں جن میں محبت بھی تھی اور آگ بھی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، مریم نے سرگوشی میں کہا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے اور تم نے مجھے بدل دیا ہے، احمد نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ان کی غربتیں شدت اختیار کرنے لگی۔ دو بدن ایک دوسرے میں سمیٹ گئے۔ ہر لمس میں پیاس بھی تھی اور سکون بھی۔ کمرے کی خاموشی ان کی دھڑکنوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ رات گزر گئی لیکن ان کی محبت کی کہانی اور گہری ہو گئی۔ مریم آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ احمد نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ جانتی ہوں تم میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت ہو۔ مریم نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ مریم سفید لباس میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے بھیگے بال کمر پر پھیل گئے تھے۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور ایک پل کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ نظریں اپنی بیوی پر اٹک گئی۔ مریم، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ مریم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرم اور جھجک دونوں کھیل رہے تھے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے نظریں چرا لی۔ احمد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، بیڈ کے پاس آ کر اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلیوں میں لپیٹی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بارش کے بعد تم کیسی لگتی ہو؟ مریم نے پلکیں جھکا لی۔ چھوڑے نا، چھوڑ دو، احمد نے شرارت سے کہا۔ میں تو اور قریب آ رہا ہوں۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ مریم ہلکی سی مزاحمت کے ساتھ احمد کے سینے سے آ لگی۔ احمد نے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ مریم کے ہونٹوں سے ایک ہلکی کرا نکل گئی۔ وہ کانپ گئی لیکن پیچھے نہ ہٹی۔ احمد، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ہاں جان۔ احمد کی سرگوشی اس کے کان کے قریب بجلی بن کر گونجی۔ احمد کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے چلتی ہوئی باہنوں تک پہنچی۔ مریم نے اپنی پلکیں زور سے بند کر لی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے کمرہ سن رہا ہو۔ اس نے احمد کو روکنے کی کوشش کی لیکن اگلے لمحے خود ہی احمد کے گردن بازو ڈال دیے۔ دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بارش کی آواز اور ان کی سانسوں کی گونج تھی۔ احمد نے لبوں کو لبوں سے چھوا تو مریم نے پہلی بار کھل کر جواب دیا۔ وہ لمحہ شدت سے بھرا ہوا تھا، جیسے برسوں کی پیاس ایک پل میں بجھ رہی ہو۔ لمس اور قربت کی شدت بڑھتی گئی۔ مریم کی سانسیں بے ترتیب ہوئی۔ احمد کی باہیں اور مضبوطی سے اسے جکڑتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے میں پگھلتے جا رہے تھے۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی پر گرتی جا رہی تھیں لیکن کمرے کا ماحول اور بھی گرم اور پرجوش ہو گیا تھا۔ مریم احمد کی باہوں میں تھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ ہر لمحہ محسوس ہو رہا تھا۔ احمد، اس کی آواز اب لرز رہی تھی لیکن خوف یا ہچکچاہٹ نہیں تھی، صرف شدت محبت تھی۔ احمد نے آہستہ سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔
اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جان۔ مریم نے سر ہلایا اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ لمحہ ایک دوسرے کے لیے وقت کی طرح تھام گیا۔ دونوں کچھ دیر بس ایک دوسرے کو دیکھتے اور محسوس کرتے رہے جیسے لفظوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد احمد نے نرم انداز میں کہا بارش رکنے والی ہے لیکن ہمارا وقت کبھی نہیں رکے گا۔ مریم ہنسی لیکن اس ہنسی میں چھپی خوشی اور سکون سب کچھ کہہ رہی تھی۔ بارش رک گئی لیکن کمرے میں اب بھی صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں اور خاموش محبت کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے مریم کو بیڈ پر بٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا ہمیشہ کے لیے صرف تم اور میں۔ مریم نے سر ہلایا، آنکھوں میں چمک اور دل میں ایک عہد کے ساتھ۔ وہ لمحہ ختم ہوا لیکن محبت کا اثر ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ رات کا سکون کمرے میں چپ چھایا رہا۔ مریم احمد کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی اور احمد نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی جیسے ہر لمحہ اس کی محبت کو مضبوط کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو، احمد نے آہستہ سے کہا، ہماری زندگی کے یہ لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے۔ مریم نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عمیق سکون اور خوشی جھلک رہی تھی۔ پھر وہ مسکرائی اور کہا ہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ احمد نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا تمہاری ہر خوشی میری زندگی ہے اور میں ہر لمحہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد نے نرم انداز میں کہا چلو آج کے لیے صرف ہم دونوں کی دنیا بناتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی شور نہیں۔ مریم نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں چمک اور اعتماد کی ایک نئی لہر آئی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میں ہر لمحہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ مریم نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا اور میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ احمد تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ احمد نے اسے قریب کھینچا اور اس کے بالوں کو انگلیوں کے درمیان سہلایا۔ ہمیشہ کے لیے مریم، بس تم اور میں۔ اس لمحے میں وقت تھم سا گیا۔ باہر کی دنیا، بارش کی بوندیں، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ صرف یہ دونوں اور ان کا ایک دوسرے کے لیے یہ گہرا احساس موجود تھا۔ مریم نے احمد کے کندھے پر سر ٹکا دیا اور خاموشی میں دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی لیکن ان کے دلوں کی روشنی اتنی روشن تھی کہ ہر چیز کو چھپا سکتی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا تمہارے ساتھ یہ لمحات جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ احمد نے اسے اپنے باہوں میں اور مضبوطی سے باندھا اور اس کی آواز میں محبت کی ایک لہر سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، چاہے دنیا کے سارے مسائل ہمارے درمیان آئے۔ مریم نے اپنی آنکھیں بند کیے اور کہا تمہارا یہ یقین مجھے مضبوط بناتا ہے، تمہارے ساتھ سب کچھ ممکن لگتا ہے۔ احمد نے اسے قریب سے چھوا اور کہا یہ رات ہماری ہے مریم، بس تم اور میں، باقی سب بھول جائے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے ہر لفظ غیر ضروری تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر تھم گئی تھی لیکن کمرے میں محبت کی گرم روشنی ہر کونے میں پھیل رہی تھی۔ مریم نے سر ہلایا اور احمد کی باتوں کے جواب میں کہا تمہاری باہوں میں یہ سکون، مجھے زندگی کی سب خوشیاں یہاں محسوس ہوتی ہے۔ احمد نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب تھے کہ ہر دھڑکن ایک دوسرے کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسی لمحے احمد نے نرم انداز میں کہا آؤ ہم ایک دوسرے کی دنیا میں کھو جائیں اور بس یہی لمحے ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہو۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہاں، بس تم اور میں، ہمیشہ کے لیے۔ مریم نے احمد کی گردن میں سر رکھ کر کہا تمہیں جان
تمہیں جان کر ہی دل کو سکون ملتا ہے جیسے دنیا کی ہر فکر ختم ہو گئی ہو۔ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ سکون تمہارے ساتھ ہی ممکن ہے مریم، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ کھڑکی سے ٹکرائی، لیکن دونوں نے اسے محسوس نہ کیا کیونکہ ان کی دنیا صرف ایک دوسرے کے لیے بنی ہوئی تھی۔ احمد نے مریم کے بال نرم ہاتھوں سے پیچھے کیے اور سر کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مریم نے احمد کے بازو میں خود کو اور مضبوطی سے سمول لیا اور کہا، کاش وقت رکتا رہے، یہ لمحات کبھی ختم نہ ہو۔ احمد نے اسے قریب سے چوما اور پھر سرگوشی میں کہا، یہ لمحے صرف ہمارے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی ہر مشکل میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی میں غرق ہو گئے۔ کمرے کا ماحول محبت سے بھر گیا اور ہر سانس میں صرف ایک دوسرے کی خوشبو اور احساس شامل تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ یہ سب بس مجھے ہر دن نیا محسوس ہو رہا ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، اور مجھے بھی مریم، ہر دن ہر لمحہ تمہارے ساتھ ایک نئی کہانی بنتی ہے۔ وہ دونوں لمبے عرصے تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے، جیسے وقت نے واقعی رک جانا تھا اور دنیا کی ہر فکر ان سے دور تھی۔ احمد نے نرمی سے مریم کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، مریم، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ محبت ہماری روحوں کا راستہ ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور سر ہلایا۔ ہاں احمد، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری لگتی ہے، تمہارے ساتھ ہر لمحہ مکمل ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں اور بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکراتی سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے مریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، بس تم اور میں، اور یہ لمحے ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے۔ مریم نے سر ہلایا اور احمد کے سینے سے اپنے آپ کو اور قریب کھینچا۔ میری ہر دعا میں یہی شامل ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور یہ لمحے زندگی بھر کے لیے یادگار بن جائے۔ احمد نے نرم لہجے میں کہا، اور میں ہر دن تمہیں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، تمہارے بغیر یہ دنیا بے رنگ لگتی۔ مریم نے احمد کے بازو میں خود کو اور مضبوطی سے سمول لیا اور آہستہ سرگوشی کی، اور تمہارے ساتھ احمد، ہر دن ایک نیا خواب لگتا ہے، ایک نئی امید۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے میں غرق رہے، جیسے دنیا کی ہر ہلچل اور پریشانی بس ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ کمرے میں محبت کی روشنی ہر کونے میں پھیل رہی تھی اور ہر لمحہ ان کے دلوں میں ایک نئی خوشی بھرتا جا رہا تھا۔ احمد نے مریم کے بالوں میں اپنی انگلیاں بھرتے ہوئے کہا، کیا تم جانتی ہو مریم، تمہاری ہر ہنسی، ہر نظر میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیتی ہے۔ مریم نے شرماتے ہوئے سر جھکایا اور پھر آہستہ سے کہا، اور تمہاری ہر بات، ہر لمس مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں واقعی محفوظ اور محبوب ہوں۔ احمد نے مسکرا کر مریم کے گال کو چوما، پھر سرگوشی میں کہا، آج کی رات یہ لمحے بس ہمارے لیے ہے، دنیا کی ہر پریشانی اور فکر کو بھلا دے۔ مریم نے اس کے سینے سے خود کو اور قریب لگایا اور کہا، ہاں احمد، بس تم اور میں، اور یہ لمحے جو بس ہمارے دلوں میں رہ جائے۔ احمد نے آہستہ سے مریم کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تمہیں کبھی دکھ نہ پہنچے، تمہاری خوشی میری زندگی ہے مریم۔ مریم نے احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی نے ہمیں سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہو۔ بارش کی بوندیں دوبارہ کھڑکی پر ٹکرائی، لیکن اب وہ صرف ایک نرم سا
سنگیت لگ رہا تھا جو ان کے دلوں کی محبت کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ احمد نے مریم کے ہاتھ تھام کر کہا، آؤ ہم اس رات کو یادگار بنا دیں، بس تم اور میں ایک دوسرے کی دنیا میں کھو جائے۔ مریم نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، ہاں احمد، اور ہر لمحے کو دل میں محفوظ کر لی تاکہ یہ یادیں ہمیشہ زندہ رہے۔ دونوں پھر ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ان کے دل ایک دوسرے کے جذبات میں مکمل طور پر کھو گئے اور کمرے میں محبت کی گرم لہریں ہر کونے تک پھیل گئی۔ مریم نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور یہ سکون تمہاری باہنوں میں ہی ملتا ہے احمد۔ تمہیں پا کر لگتا ہے کہ دنیا کی سب خوشیاں مجھے مل گئی۔ احمد نے اسے اپنے سینے سے قریب کھینچا اور سرگوشی میں کہا، تمہارے بغیر میری زندگی بے رنگ ہے، تم میری ہر خوشی، ہر امید ہو۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے احمد کی باتوں کو دل میں بسایا، اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف بارش کی ہلکی بوندیں اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے مریم کے گال کو چھوا اور کہا، آؤ ہم اس رات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیں، بس تم اور میں، اور یہ لمحے جو ہماری زندگی کے سب سے حسین یادیں بن جائے۔ مریم نے اس کے سینے سے خود کو اور قریب کھینچ کر کہا، ہاں احمد، اور یہ لمحے ہماری محبت کی سب سے بڑی کہانی ہو۔ احمد نے اسے نرمی سے چوم لیا، اور دونوں کچھ دیر کے لیے بس ایک دوسرے کی موجودگی میں کھو گئے۔ ہر لمس، ہر سرگوشی اور ہر نظر میں محبت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹکراتی رہی، لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک مدھم سا پس منظر تھا، کیونکہ ان کی دنیا صرف ایک دوسرے کے لیے بنی ہوئی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، مریم، تم جانتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہر رات تمہارے ساتھ ایسی ہی گزرے، ہر دن تمہارے ساتھ شروع ہو اور ختم ہو۔ مریم نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی احمد، ہر دن تمہارے ساتھ ایک نئی خوشی، ایک نیا خواب لگتا ہے۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کی باہنوں میں گہرائی سے سمیٹ گئے، اور رات کی یہ حسین لمحے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ احمد اور مریم نے ایک دوسرے کو اپنی باہنوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور کمرے میں محبت کی روشنی ہر کونے میں پھیل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ہر نظر میں بس محبت اور سکون کا عکس تھا۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، یہ لمحے ہمیشہ کے لیے بس ہمارے دلوں میں رہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں مریم، اور ہم وعدہ کریں کہ زندگی کی ہر خوشی اور ہر مشکل میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔